السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین۔ اس سے پہلے آیات میں ہم نے کچھ جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، خواہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کلام کرے یا فرشتوں کے بغیر کلام کرے، یا اتنی بات ہی ہم سے کہہ دے کہ آپ اللہ کی رسول ہے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے، یا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کوئی دلیل واضح بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سی دلیلیں آپ کی رسالت پر صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، مگر وہ دلیلیں ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیوں کہ ان کا یقین نہیں ہے۔ وہ دلیلیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں جن کا جو اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو یقین پورا رکھتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا اور آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنائیں، جو نہیں مانتے ان کو ڈرائیں۔ آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں۔ آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہرگز راضی نہ ہوں کہ عنک الیہود، آپ سے یہود، ولا النصارى، نہ نصارہ، حتیٰ یہاں تک تتبع ملتہم کہ آپ تابع نہ ہو جائیں ان کے دین کے۔ قل ان ھدی اللہ، آپ کہہ دیں ان ھدی اللہ، جو راہ اللہ بتائے، والہدا، وہی سیدھی راہ ہے، ولا ان اتبعت، اگر بالفرض آپ تابعداری کر لیں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے آ چکا، جاءک، آ چکا، من العلم، آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ، کوئی نہیں ہوگا آپ کا اللہ کے آگے ولی من ولی، حمایت کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے کہ خدا نخواستہ آپ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں، اور یہ پیرو ہونا محال ہے اور ان کا راضی ہونا بھی محال ہے۔ اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان سے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جو خدا تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے۔ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلط خیالات کا اتباع کرنے لگیں جس کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں، مگر کچھ تحریف سے، کچھ منسوخ ہو جانے سے اب وہ محض چند خیالات کا مجموعہ رہ گیا ہے، پھر اتباع بھی ایسی حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم قطعی سے، یعنی علم قطعی سے آپ کے پاس آ چکنے کے بعد آپ ان کا اتباع کریں، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے کوئی بچانے والا اور یار اور مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتی، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا یا جو کوئی منکر ہوگا اس سے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان پانے والے ہیں۔ اس آیت سے پہلے جو آیت تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیت میں ان جو مخالفین جو تھے، یہ اہل کتاب جو مخالف تھے، جو ضدی قسم کے تھے، ان سے ایمان کی بالکل مایوسی کا بیان تھا کہ انہوں نے کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف پسند جو اہل کتاب ہے ان کا بیان کیا کہ جنہوں نے حق واضح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل دی، بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح تلاوت کا حق ہے، تو ایسے لوگ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین حق علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہیں مانے گا تو وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، ایسے لوگ خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی التی میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تم کو فضیلت دی علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَاتَّقُوا تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی شخص کی طرف سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس کی طرف سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها نہ نفع دے گی یا نہ فائدہ دے گی اس کو، شفاعت سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اوپر کی آیت تک بنی اسرائیل کے متعلق جن خاص مضامین کا بیان کرنا مقصود تھا وہ تو ختم ہو گئے، اب ان مضامین کی ابتدائی تمہید جس کے اجمال کے یہ سارے مضامین تفصیل میں تھے، اس کو دوبارہ سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل سے اس کا مطلب کہ اعادہ کیا کہ اے اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اس کو بھی یاد کرو، اور میں نے تم کو بہت سے لوگوں پر بہت سی باتوں پر فضیلت یعنی فوقیت دی، تم ڈرو ایسے دن سے، واتقوا یومن تم ڈرو ایسے دن سے، کہ ایسے دن سے مراد یعنی روز قیامت سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ اور حق واجب ادا کرنے پائے گا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے کوئی یہ کہے کہ میں تمہاری جگہ نمازیں اپنی دے دیتا ہوں یا تمہارے روزے کم ہیں تو میں دے دیتا ہوں، تو یہ کام نہیں ہوگا، نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی کوئی سفارش، جب ایمان ولا يقبل من عدل اور نہ کوئی کسی کی سفارش جو ہے وہ نفع دے گی، ولا هم ينصرون نہ کوئی ان کا اللہ تعالیٰ کی اللہ کے آگے ان کی مدد کرنے والا ہوگا یا اللہ سے ان کو کوئی بچا سکے گا۔ اب یا بنی اسرائیل سے نا یہ جو دوبارہ اے بنی اسرائیل کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ کیوں ذکر کیا، تو اب اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص تکبر کی جو ہے وہ خصلتیں بیان کرے کہ تکبر ایسی بیماری ہے، اس میں ایک نقصان یہ ہے، دوسرا نقصان یہ ہے، تیسرا یہ ہے، 10-20 قسم کی اس کے نقصانات اگر وہ گنوا کر آخر میں پھر کہہ دے کہ غرض تکبر بڑی مضر خصلت ہے، تو اس طور پر اس آیت کو یا بنی اسرائیل کا اعادے سے ذکر کیا، یعنی کہ اس آیت کو جو شروع کیا یا بنی اسرائیل سے اس کا ذکر شروع کیا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔